نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ پیارے اسلامی بہن اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں محفوظ رہیں اور آپ کی دعائیں مقبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی دعاؤں کی حفاظت، رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اپنے مال کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کی کثرت کی عادت بنا لینی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں مقبول فرمائے گا۔ میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے اور دعاؤں کی مقبولیت کا راز درود پاک میں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی دعا قبول ہو، آپ کے ہر طرح کے دکھ درد تکالیف مسائل پریشانیاں ختم ہوں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کے ہر طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی عادت کو پختہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اپنی عادت کو پختہ بنا لیا تو دنیا میں پڑھا گیا درود پاک ہماری آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہوگا، دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا باعث ہوگا اور ہمارے ہر طرح کے معاملات کے لیے کافی و شافی ہوگا، کیونکہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے، جس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں اور ضرورتیں آخرت کی ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کو سدھارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔